السلام علیکم ناظرین، آج ایک بڑا اہم ایشو ہے جس پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی مارکیٹس میں پاکستان کے عوام کو جو اشیاء بیچی جا رہی ہیں، کیا اس کی کوالٹی کنٹرول کا میکنزم افیکٹو ہے؟ ایک بد نصیب پیرنٹس ہیں، بد نصیب والد ہے عثمان بھٹی لاہور میں، اس کی 1 مہینے کی بچی، اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ انتقال جب ہوا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیوں ہوا، لیکن اس نے لیکٹوجن 1 جو نیسلے کا ملک ہے، فارمولا ہے لیکٹوجن 1 جس کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں بچوں کے لیے، اس نے اس کو پلایا تھا۔ بعد میں جب بچی کا انتقال ہو گیا، کیونکہ اس کو لے کے اس لیے گیا ہاسپٹل میں کہ اس کا سانس رک گیا جب اس نے وہ دودھ پیا، بعد میں یہ پتہ چلا کہ شاید وہ نیسلے سے کہ دودھ کی وجہ سے ہوا، تو بہت ہی تکلیف اور تگ و دو کے بعد عثمان بھٹی صاحب نے پوسٹ مارٹم کروایا اپنی بچی کا۔ ایک فورینزک لاہور کا ایک بورڈ بنا جس میں بڑے اہم اور بڑے امپورٹنٹ ڈاکٹرز اس میں شریک تھے، اور انہوں نے اپنی فورینزک رپورٹ میں یہ بتایا کہ یہ بنیادی طور پر جو اس کی موت واقعہ ہوئی ہے سانس رکنے سے، اور جو بہت سارے وہ کیلشیم، پوٹاشیم جو لیکٹوجن 1 میں جن کا ذکر ہے فارمولے کا، اس کی مقدار اس میں بہت زیادہ پائی گئی۔ تو اس کے بعد عثمان بھٹی صاحب کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام بھی کیا، ایک FIR بھی درج ہوئی لاہور میں، اور لیکن نیسلے نے اس بات کو دبانے کی کوشش کی۔ جب ہم نے پروگرام وغیرہ کیا تو مجھے بھی نیسلے نے خط لکھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک بڑے زبردست برانڈ ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل یہ ایک فضول بات ہے، جو دودھ اس نے پیا وہ لیکٹوجن نہیں تھا، ہمیں کوئی انہوں نے ڈبہ نہیں دیا، اور اگر اس بیچ کے جو بچوں کو پرابلم ہوئی ہے، اس بیچ میں کوئی پرابلم تھی، تو پھر وہ سارے جو دوسرے بچے ہیں وہ کہاں پہ؟ اس طرح کی انہوں نے بہرحال اپنی ایک عذر پیش کیا۔ اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں، جو جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کو ہیڈ کرتے ہیں لاہور میں، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کو، نیب کو، سرکار کو، کہ اور بڑے سوال کیے ہیں انہوں نے کہ یہ کس طریقے سے یہ واقعہ ہوا، اور کیا اس جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے، یہ جو دوسرے محکمے ہیں پاکستان کے، وہ اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے، کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ نیب سے کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے کارروائی کرے، کیونکہ عثمان بھٹی صاحب نے یہ الزام لگایا کہ مجھ پر فائرنگ بھی کروائی گئی، مجھ پر دباؤ ڈالا گیا، مجھے اس کیس کو دبانے کی کوشش کی گئی، اور اب نیسلے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا دودھ نہیں تھا۔ بہرحال یہ تو انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ دودھ ان کا تھا یا نہیں، لیکن ابھی تک تو FIR بھی درج ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچی کی جو موت کی وجہ ہے وہ بھی یہی بتائی گئی ہے کہ جو بہت ساری چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے لیکٹوجن 1 میں، ان کی مقدار بہت زیادہ پائی گئی اس بچی وجیحہ کی باڈی میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب کیا کرتا ہے، لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ جب ہم نے یہ ساری سٹوری کی، میں نے بول چینل پہ پروگرام بھی کیا، تو جس انداز میں جو بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، پاورفل لوگ ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ اس کو روک دیا جائے۔ یہاں تک کوشش کی گئی کہ جو پروگرام ہے ہمارا ریپیٹ، اس کو بھی روک دیا جائے، وہ نہ ہو سکے۔ خیر ہم نے ایک سٹینڈ لیا، اور میں نے اور بھی بہت سارا مواد جمع کیا ہے، بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو نیسلے کے حوالے سے کمپلینٹ کر رہے ہیں، کچھ خواتین ہیں جو سیکشول ہراسمنٹ کا ذکر کر رہی ہیں، کچھ ان کے جو کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ چیزیں کس طرح سے ہوں گی، کچھ اور FIRs بھی ہیں وہ بھی ہم نے حاصل کی ہیں، اور میں انشاءاللہ نیسلے والوں کو میں نے کہا ہے، انہوں نے مجھے لیٹر لکھا کہ آئیے آپ اپنا موقف دیں۔ اس سے پہلے وہ موقف نہیں دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جی آئیں آپ کو ہم اپنی شیخ پورہ کی فیکٹری وزٹ کروا دیتے ہیں اور بہت ساری دوسری جگہ وزٹ کروا دیتے ہیں، لیکن وہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن اب ان کا ایک لیٹر آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ، آپ ہم سے رابطہ کریں، کوئی بھی کوئی چیز ہو تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو لیکن میں یہ جو سب کچھ میرا ایکسپیرینس ہے، ایک بڑا سوال ہے کہ وہ لوگ جو بڑے طاقتور ہیں، جن کا براہ راست اس سے تعلق بھی نہیں ہے، وہ کیوں نیسلے کو بچانے کے لیے اور یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کو بچانے کے لیے سرگرم عمل ہیں؟ کیا پاکستان کے غریب لوگ ان کی توجہ کے مستحق نہیں؟ کیا ان کی ساری ہمدردی پاکستان کے کنزیومرز کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے جو یہ پروڈکٹس خریدتے ہیں؟ اور دوسری طرف
جو ایک اور افسوسناک جو بات ہے جو میں اگلی پوری ویڈیو میں آپ کو پوری اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کو کس طرح کلپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ پنجاب اسمبلی کر رہی ہے، ایک اسپیشل کمیٹی بنا دی گئی ہے. اور اگر فوڈ اتھارٹی نے کام کیا بھی ہے، کچھ ریسٹورنٹس کو، کچھ سٹورز کو بند بھی کیا جا کے، تو کیونکہ وہ پاورفل لوگوں کے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے جو اختیارات ہیں اس کو کلپ کرنا چاہ رہے ہیں. جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے اس کے اختیارات پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ایک عجیب اس وقت صورتحال ہے جس میں پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے لیے کوئی ادارہ نہیں. لیکن میں اس معاملے میں رکوں گا نہیں. اگلے چند دنوں میں نسلے سے بھی کہتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنا موقف دیں. میں پورا ایکسپوز کروں گا، ان طاقتوں کو ایکسپوز کروں گا، ان انڈیویجولز کو ایکسپوز کروں گا جو لوگ جن لوگوں کی پروڈکٹ سے پاکستان میں ایک معصوم بچی کی موت ہو گئی، اور نہ جانے کتنے اور بچے سفر کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کہ ڈاکومنٹ کیا جا سکے کہ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا. بہت سارے لوگ تو ہاسپٹلز میں ہی نہیں جاتے، بچے مر جاتے ہیں ان کو دفنا دیتے ہیں. تو لیکن میں یہ سب کچھ ایکسپوز کروں گا. میرے پاس اور بھی بہت ڈیٹیلز ہیں. اور اب دیکھتے یہ ہیں کہ اظہر صدیق صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے اس پر نیب کیا کارروائی کرتی ہے، پنجاب گورنمنٹ کیا کارروائی کرتی ہے، اور یہ جو لوگ اس وقت پروڈکٹ کے نام پر زہر بیچ رہے ہیں، کوئی اس کی کوالٹی کنٹرول نہیں ہے، ان کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے.